الکائے خاک پارٹ 32 تصدیق زرافشان محل میں سب کچھ معمول پہ تھا، مگر ملکہ نے کے لیے آج ہر چہرہ نیا تھا، ہر سانس بوجھل تھی اور ہر قدم ایک فیصلے کے قریب۔ تصدیق کل ہمہ عالیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جی ملکہ۔ ملکہ نے میز پر رکھا کچھ پرانے ورق اٹھانے کو کہا۔ جیسے ہی عالیہ قریب آئی، ملکہ نے جیسے بے اختیار میز کا سیاہی دان ہلا دیا۔ سیاہی کا برتن گر گیا، کالے دھبے عالیہ کے دوپٹے پر پھیل گئے۔ آہ! معاف کیجیے، ملکہ نے فوراً کہا۔ عالیہ جھک کر صاف کرنے لگی۔ دوپٹہ ہٹاؤ ورنہ داغ گہرا ہو جائے گا، ملکہ نے نرمی سے کہا۔ عالیہ نے دوپٹہ کندھے سے اتار دیا۔ اس پل ملکہ کی نظر اس کی گردن کے پیچھے ٹک گئی۔ ادھورا چاند اور کونے پر ہلکی سی سیاہی کا داغ۔ دنیا رک گئی۔ 20 سال پہلے کا منظر آنکھوں میں سامنے زندہ ہو گیا۔ ملکہ نے اپنی سانس سنبھالی۔ تم جا سکتی ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر وہ چلی گئی۔ کمرہ خالی ہوتے ہی ملکہ نے دیوار کو پکڑ لیا۔ یا اللہ! یہ صرف ماں کی آواز تھی، اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تم زندہ ہو میری بیٹی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ملکہ نے صندوق کھولا، چادر کو کندھے کے نشان کے ساتھ ملایا۔ ہر لکیر، ہر موڑ ایک جیسا۔ اب کوئی شک نہیں تھا۔ عالیہ، اس نے پھر دھیرے سے کہا۔ اس بار آواز میں ماں تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کر لیا، مگر سچ ابھی نہیں، عالیہ کو قریب لانا ہوگا۔ دربار میں ملکہ نے اعلان کیا، عالیہ اب سے محل کے تعلیمی اور خفیہ دفتر کا حصہ ہوگی۔ وہ میرے قریب کام کرے گی، وہ شہزادے زیان کے ساتھ بھی ریاستی کام میں حصہ لے گی۔ دربار میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی۔ فرید نے سر اٹھایا۔ یہ اچانک تھا ملکہ، فرید نے ادب سے کہا۔ کیا یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے؟ ملکہ نے سیدھا جواب دیا، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ بات ختم۔ عالیہ حیران تھی مگر چپ۔ ریحان نے یہ خبر سنی تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ زیان کے ساتھ؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ اس نے زیان کی نظریں یاد تھیں، وہ طریقہ یاد تھا جس طرح زیان عالیہ کو دیکھتا تھا۔ ریحان کے اندر عجیب سی گھبراہٹ ابھری۔ شام کو اس نے عالیہ کو روکا۔ تم ہوش ہو؟ اس نے پوچھا۔ عالیہ نے ہلکا سا کندھے اچکے۔ ملکہ کا حکم ہے، منع کیسے کروں؟ ریحان نے دھیرے سے کہا۔ ہر قربت محفوظ نہیں ہوتی۔ عالیہ نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار ڈر دیکھا اور اس کا دل ہلکا سا دھڑکا۔ فرید نے محسوس کیا کہ محل کے دائرہ بدل رہا ہے۔ ریحان اپنی جگہ پر، عالیہ قریب، اور ملکہ کم بول رہی ہے، زیادہ دیکھ رہی ہے۔ فرید نے رات کو اکیلے خود سے کہا، وہ کسی پر بھروسہ کر رہی ہے، مگر کس لیے؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سچ اس کی سوچ سے زیادہ گہرا ہے۔ زیان نے جب سنا کہ عالیہ اب اس کے ساتھ کام کرے گی، اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان آئی۔ قسمت کبھی کبھی مہربان ہوتی ہے، اس نے فرید سے کہا۔ اب وہ دور نہیں رہ سکتی، اس کی